اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک انگریز کی دوربین کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، مہر منیر میں درج ہے کہ حاجی محمد دین صاحب پشاور روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت قبلہ عالم قدس سرا دیوان خانہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک افغانی آیا اور پشتو میں باتیں کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا ایک چشمدید ماجرا بیان کیا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ انگریزوں کے ساتھ ملا صاحب ہڈا کی غزا میں آپ کو میں نے مشکی گھوڑے پر سوار دیکھا ہے۔ آگے آگے آپ تھے، آپ کے پیچھے ملا صاحب تھے اور ان کے پیچھے غازی تھے۔ حضرت صاحب نے فرمایا، منشی صاحب یہ دیوانہ ہے، اس کو چپ کراؤ۔ میں تو یہاں تھا۔ کہنے لگا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو وہاں دیکھا ہے اور یہاں بھی آپ موجود ہیں۔ حاجی محمد ایوب صاحب سیٹھی پشاور رات کے وقت ایران میں سفر کر رہے تھے۔ نیند کے غلبہ میں اونگ رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرا فرما رہے ہیں، سیٹھی لاری کو روکو، آگے گڑا ہے، لاری کو روکو، آگے گڑا ہے۔ انہوں نے فوراً لاری کو روک دیا اور اتر کر دیکھا تو صرف چند گز کے فاصلہ پر سامنے ایک بہت بڑا گڑھا موجود تھا۔ اگر آپ فوراً اٹھ کر لاری کو نہ رکواتے تو یقیناً بہت بڑے حادثے کا موجب بنتے۔ حضرت قبلہ عالم قدس سرا کا دامن حفاظت آشناؤں اور مریدوں پر آسمان کی طرح ہر زمین اور ہر مقام پر سایہ فگن رہتا تھا۔ خان صاحب غلام رسول خان ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مرکزی خفیہ پولیس برطانوی ہند کو بحری جہاز کے سفر میں خواب میں فرمایا کہ اگلے کولنگ اسٹیشن پر جہاز سے اتر جانا۔ چنانچہ جب جہاز اگلی بندرگاہ پر پہنچ کر کوئلہ لینے لگا تو یہ اپنا سامان لے کر اتر گئے۔ جہاز کی روانگی کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد SOS موصول ہوئی، یعنی سیو آور سولز، کہ جہاز ڈوب رہا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چند گھنٹوں کے بعد وہ جہاز ڈوب گیا۔ اسے کچھ عرصہ پہلے یہ خان صاحب سیالکوٹ میں کچھ سکھ ڈاکوؤں کو بطور مشتبہ بٹھا کر تفتیش کر رہے تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم قدس سرا فرماتے ہیں، اپنی حفاظت کرو، یہ سکھ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اٹھ کر صحن مکان میں ایک گھنے درخت پر چڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر ان کے بستر پر آئے اور خالی بستر پر وار کرنے لگے۔ جب بستر کے اوپر سے رضائی ہٹا کر دیکھا تو خالی پا کر کمروں اور غسل خانوں میں تلاش کرتے رہے، لیکن آپ نظر نہ آئے اور پھر اس طرح وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ سیاحت کرتے ہوئے لاہور اندرون تشریف لے گئے۔ آپ سپہر کو دریائے راوی کے کنارے چلے گئے، جیسا کہ عموماً آپ کیا کرتے تھے۔ آپ نے نماز ادا کی اور مراقبہ میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک انگریز اس طرف آ نکلا جس کے ہاتھ میں ایک دوربین تھی اور وہ دریا کی دوسری جانب کا نظارہ کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ آپ کے پاس آیا اور بڑی حیرت سے آپ کو مراقبہ میں دیکھا۔ جب آپ نے آنکھیں کھولیں تو اس انگریز کو دیکھ کر مسکرائے اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پوچھنے لگے، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انگریز نے بذریعہ مترجم بتایا کہ یہ دوربین ہے جس سے دور کی چیزیں نزدیک آتی محسوس ہوتی ہیں اور کافی دور تک دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ خیر، آپ ایک ان پڑھ آدمی ہیں جو ویرانے میں بیٹھے ہیں، آپ ان جدید چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈوری ہے، یہ کیا ہے جس کو آپ بار بار ادھر ادھر کر رہے ہیں؟ حضور قبلہ عالم قدس سرا نے فرمایا، یہ بھی ایک طرح کی دوربین ہے۔ اس نے کہا، اچھا، اس سے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا، اس سے زمین، آسمان اور اس سے پرے تک دیکھ سکتے ہیں اور ہم اسے تسبیح کہتے ہیں۔ انگریز بولا، اس سے کتنی دور دیکھا جا سکتا ہے؟ فرمایا،
خود ہی دیکھ لو۔ آپ نے اس تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر نیچے کی جانب پھیلا دیا اور فرمایا دیکھو۔ اس نے دیکھا تو تسبیح کی دوسری جانب اس کو لندن دکھائی دیا اور اس میں اپنا گھر اور اس کے گھر میں صف ماتم بچھی تھی، کیونکہ اس گھر کے مالک یعنی اس انگریز کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ انگریز حیران ہوا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی جادو ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ چند دن کے بعد اس کو تار موصول ہوئی جس میں درج تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور تاریخ اور دن بالکل وہی تھا جس دن حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ قدس سرا نے اس کو تسبیح کے ذریعہ سے وہ منظر دکھایا تھا۔ وہ انگریز آپ کی تلاش میں نکل بھاگا مگر بے سود اور آپ کو نہ ڈھونڈ پایا۔ حاضرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔